اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی حالت میں رکھے، آپ کو ہمیشہ بہتر سے بہترین بچہ بنانے، آپ کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ حامی ناصر ہو، ہمیشہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہیلپ ملتی رہے۔ لیکن وہ تب ہی ملتی ہے جب ہم اچھا بچہ بننے کی، اچھی پرنسس بننے کی کوشش کریں گے، ٹرائی کریں گے۔ تو اسی کوشش کی گھڑیوں میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ ڈیلی ہم کوئی نہ کوئی اپنی بری عادت کو ہائی لائٹ کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں نیا کوئی لیسن سیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے بچوں، دھوکہ دہی سے بچنا، یعنی چیٹنگ سے، ٹھیک ہے، چیٹ کرنے سے بچنا کسی کو۔ مسلمان ہر ایک کے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، یعنی ہر ایک کا ویل وشر ہوتا ہے۔ اسی پر اس کی زندگی کے بہت سارے لمحات گزرتے ہیں، یعنی بہت سے ایسے ٹائم آتے ہیں تو کسی سے خیانت اور دھوکہ نہیں کرتا، اس لیے کہ کینہ پروری، یعنی کسی کے بارے میں دل میں حسد جلن وغیرہ رکھنا، خیانت کرنا، دھوکہ دہی بہت قابل مذمت عادت ہے۔ یعنی کسی کو دھوکہ دینا، اس کے مال میں خیانت کرنا، یعنی چینجز کرنا، ٹھیک ہے، یہ بہت بیڈ ہیبٹس ہیں اور قابل مذمت بھی ہیبٹس ہیں۔ یہ انسان ایمان و عمل سے حاصل شدہ نفس کی پاکیزگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ایمان اور عمل سے جو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے نا، وہ ہماری نفس کی ختم ہونے لگ جاتی ہے اگر ہم اس کے ذریعے بیڈ کام بھی کریں گے۔ اچھی عادت آپ نے سیکھی لیکن اس میں عمل آپ نے برا کر دیا تو آپ کا نفس جو ہوتا ہے، آپ کا جو ہارٹ ہوتا ہے، آپ کی جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ایسا ایسا خراب ہونے لگ جاتی ہے، یعنی گندی ہونے لگ جاتی ہے، اور ان صفات میں کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ جو کہ مسلمان خیر کے قریب ہوتا ہے اور شر سے بہت دور ہوتا ہے، یعنی اچھے کاموں کو، اچھی چیزوں کو پسند کرنے والا ہوتا ہے مسلم جو ہوتا ہے، اور شر سے یعنی بری باتوں سے، بری چیزوں سے، برے کاموں سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاتر کی آیت نمبر 43 میں، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری تدبیر اس کے کرنے والے پر ہی پڑتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ڈھیر سے گزرے، یعنی اناج کا جو ڈھیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سودا وغیرہ جو گھر میں پڑا ہوتا ہے، اس کے اناج ڈھیر سے گزرے اور آپ نے اس میں ہاتھ داخل کیا، ٹھیک ہے، جیسے بازار میں بھی تو دکانیں ہوتی ہیں نا اناج وغیرہ کی، تو وہاں سے گزرے تو آپ نے اپنا ہاتھ اس ڈھیر میں، ٹھیک ہے، اس کلیکشن میں ڈالا تو آپ کی انگلیاں گیلی ہو گئیں، یعنی نیچے والا اناج گیلا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے دکان والے، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، رات بارش ہو گئی تھی، ہم نے خشک غلہ اوپر ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے بچوں میں نے رکھی ہے۔ لہٰذا میرے پیارے سے پرنسس، جو کام بھی ہو اسے ویسا ہی بتانا اور شو کرنا چاہیے جیسا ہے۔ کسی کو اندھیرے میں رکھ کر اس سے الٹا سیدھا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے غلط ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کہ جیسے ملک میں آپ نے پانی ڈالا ہوا ہے اور آپ اس کو خالص کہہ کے بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ دھوکہ دے رہے ہیں نا کسی کو۔ آپ کی گاڑی ٹوٹی ہے لیکن آپ اس کو کہہ رہے کہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہے اس میں کوئی خرابی لیکن آپ اس کو صحیح بتا کر بیچ رہے ہیں، تو یہ بھی تو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ تو اسلام میں دھوکہ بازی ہی تو منع ہے، حرام ہے۔ تو اس وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا بچہ بنا دیں، ہمیں دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچنے والا بنا دیں، ہم کسی کو بھی دھوکہ نہ دیں، کیونکہ مسلمان دھوکہ دہی کرنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ڈبل فیسز نہیں رکھتا، ڈبل چہرے نہیں رکھتا، منافقت نہیں کرتا۔ اس لیے جو چیز ہے بھی نہیں اس میں وہ کہہ دینا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے وہ چیز، جبکہ اس میں کوالٹی وہ خوبی نہ ہو، تو یہ پھر دوسرے کو چیٹ کرنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ بچے سے کہیں کہ میرے بیگ میں اتنی پینسل ہے جبکہ وہ ہو ہی نہ، ٹھیک ہے، تو یہ دھوکہ دے کے آپ اس کو دے رہے ہیں نا کہ میری پینسل اتنی ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں میری پینسل بڑی تھی، اب تم نے میری بڑی والی لی ہے، مجھے واپس کرو، تو یہ دھوکہ دہی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم نے اچھا بچہ بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم فیوریٹ بن جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پسند کرنے لگ جائیں، پھر ہی تو بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کریں گے نا، اپنی پیاری سی جگہ، کیونکہ جنت میں تو اچھے بچے جاتے ہیں، اچھے لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم اچھے بنیں گے، اچھے بننے کی ٹرائی کریں گے، کوشش بیسٹ کریں گے، ٹرائی اور بیسٹ، تو پھر ہی آپ لوگ جنت میں جا سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت کی راہوں پہ چلا دیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا آپ اس پہ بیٹھ کے پڑھتے رہا کریں۔